اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ روانگی کی تیاری شروع کی۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ساتھ چلنے کا ارادہ کیا تو آپ نے منع فرمایا کہ تمہاری طبیعت ناساز ہے اور تمہارے ہی ذریعے مجھے مدینہ منورہ کے حالات سے آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد آپ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام حالات و واقعات ان کے گوش گزار کیے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ نے فرمایا کہ تمہاری باتیں سن کر میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ میرے بیٹے حسین کو عراق کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس مقام جس کا نام کربلا ہے کی مٹی دی تھی اور فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بس میرے بیٹے، تمہارا یہ سفر مکہ مکرمہ کا نہیں بلکہ عراق کا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے جب یہ بات سنی تو رو دیے اور عرض کیا کہ پیاری امی جان، مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ ظلم کیا جائے گا اور مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھ اہل و عیال اور بچوں کو نہ لے جاؤ۔ حضرت سیدنا امام حسین نے عرض کیا کہ امی جان، یہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے اور مشیت الہی یہی ہے کہ وہ میرے ہمراہ ہوں۔ بعد ازاں حضرت سیدنا امام حسین جنت البقیع میں حاضر ہوئے اور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک سے لپٹ کر روتے رہے، پھر اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسن کی قبر مبارک پر حاضری دی اور سلام پیش کیا۔ پھر آپ نے جنت البقیع میں مدفون صحابہ اکرام کی قبور کی زیارت کی اور دعائے خیر فرمائی۔ چنانچہ 27 رجب 60 ہجری بمطابق 3 مئی 680 عیسوی کو حضرت سیدنا امام حسین اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں صرف 2 ہی خاندان تھے، ایک بنو امیہ اور دوسرا بنو ہاشم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، جبکہ مکہ مکرمہ کی ریاست اسلامی ریاست بن گئی تو پھر دونوں قبیلوں میں کوئی امتیاز باقی نہ رہا۔ یہی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو ہاشم میں سے کسی کو کوئی بڑا عہدہ نہیں دیا تھا تاکہ ہر قسم کے تفرقے اور نفرتوں کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہاشمی تھے اور نہ ہی اموی۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، جو کہ اموی تھے۔ آپ کے عہد میں پھر اموی اور ہاشمی کا امتیاز پیدا ہو گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو امویوں نے آپ کی پھر بھرپور مخالفت کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب اپنا دارالخلافہ عراق منتقل کیا تو وہاں پر بنو ہاشم کا اثر قائم ہو گیا۔ عراق کے ساتھ عجم کی بھی طاقت تھی، اس طرح عراق سے لے کر ایران اور خراسان کے علاقے پر بنو ہاشم کا اقتدار ہو گیا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے خلافت ان کے حوالے کر دی تھی تو اس وقت بنو ہاشم نے آپ کے اس اقدام کو پسند نہ کیا تھا، چنانچہ اب بنو ہاشم کی اصطلاح اہل بیت میں بدل گئی تھی اور مقابلہ بنو امیہ اور اہل بیت میں ہو گیا۔ جب کوفیوں نے یہ سنا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے اور حضرت سیدنا امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو بنو امیہ کے خلاف بغاوت کا جو جذبہ ان کے دلوں میں پک رہا تھا، اس نے انہیں حضرت سیدنا امام حسین کی امداد اور یزید کی مخالفت کے لیے بے چین کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین نے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد شیب ابی طالب میں قیام فرمایا، جہاں آپ سے مکہ مکرمہ کے اکابرین نے ملاقات کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں
اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ آئندہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔